ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل روحانیت اور شریعت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے عمر، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں اور میں بڑا خوش تھا کہ میں اپنی بیوی کو ملوں گا، لیکن میری ساری خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب میں نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم یہ تمہارا بچہ ہے، جبکہ میں 2 سال بعد اس کے پاس آیا ہوں اور میں نے 2 سال سے اس کو چھوا تک نہیں۔ وہ اس بچے کی نسبت میری طرف کرتی ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ اس عورت کو رجم کر دے اور حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ پاس بیٹھے حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، اے عمر، میں آپ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ خود کو بڑے عالم سمجھتے تھے، بلکہ ان کے پاس دلیل تھی، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق علم والے تھے اور سمجھدار تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی تھی جس سے زنا ہوا اور بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سے پہلے بچہ ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ایک جان ہے۔ تو اس پہ معاذ بن جبل نے کہا، عمر، آپ اس عورت کو سزا دیں، لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رک گئے اور بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا۔ اس عورت نے بچہ جنا تو وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے تھے، تو باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم یہ تو میرے جیسا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر فاروق تک پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ماؤں نے معاذ ابن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، اور فرمایا اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر اس بے گناہ عورت کو رجم کرنے کے جرم میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اگر عمر فاروق کو چیلنج ہو سکتا ہے دلیل کی روشنی میں، تو یہ بات چھوڑیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو ایسا کر لیں۔ دلیل کی روشنی میں کائنات کا کوئی ایسا امتی نہیں جس کے قول کو چیلنج نہ ہو سکے، بس چیلنج کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل اسلام میں وہی ہے، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ لہذا اسلام کو کسی کے قول کے ذریعے نہ چلائیں اور نہ اس پہ عمل کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔